فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. فاختلف پھر اختلاف کیا الاحزاب فرقوں نے من بینہم آپس میں یا باہم فویل پس خرابی ہے تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہوئے من مشہد حاضر ہونے سے یومن دن عظیم بڑے اسمع بہم کیا خوب سننے والے وابصر اور دیکھنے والے ہوں گے یوما جس دن یأتوننا وہ ہمارے سامنے آئیں گے لیکن یا مگر ظالمون ظالم یوما آج کے دن فی ضلال گمراہی میں مبین صریح یا کھلی واضح وانذرہم اور ڈراؤ ان کو یوم الحسرتی حسرت کے دن سے اذ قضیہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا امرو کام کا وہم اور وہ فی غفلت میں ہیں وہم اور وہ لا یؤمنون نہیں مان لاتے. انا نحن بے شک ہم نرث وارث ہیں ارض زمین کے ومن علیہا اور جو کچھ اس پر ہے وإلینا اور ہماری ہی طرف یرجعون ان کو لوٹنا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے اور ہمیں اس کے جو بہترین پہلو ہیں اور جو بہترین احکام ہیں اور عمل کے لیے ہمارے لیے جو اس میں بہترین چیزیں ہیں ان پر ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ کچھ غلطی اور کمی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے اور صحیح کر کے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی زبردست صورت ہے اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ سچی بات ہے
اور یہ حق بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، ورنہ لوگ ان باتوں میں شک بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی سے بھی کام لے رہے ہیں۔ تو وہ تمام جو لوگوں کے اندر غلط بیانیاں مشہور تھیں ان سب کی تردید کر دی گئی اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور وہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے پیدا فرمایا کلمہ کن کے ذریعے سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اس وقت بھی، اور اب جب قیامت کے قریب وہ آئیں گے تبھی بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو دیں گے، اور وہ لوگوں کو توحید کی ہی دعوت دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے۔ اب وہ کسی نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اپنا مشن پورا کریں گے۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات زے بھی نہیں دیتی ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، اور وہ جس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے بس اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اور میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کو فالو کرو۔ اصل بات جو ہے وہ بتا دی گئی کہ بس عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو کہ ہم سب کا رب ہے۔ تو اتنے واضح اور صاف احکامات کے باوجود اختلافات کیے گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ تو اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اور اس سے مراد احزاب سے مراد گروہ جو ہیں، فرقے جو ہیں، تو یہود و نصارہ کے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یا پھر عیسائیوں کے مختلف فرقے، یا پھر اہل کتاب کے مختلف فرقے۔ ان کی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اتنی واضح حقیقت کے بعد میں بھی اختلافات کیے جس میں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اختلاف کرنے کی، اور پھر چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا صاف بتایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا کلمہ ہوں، اور جو کہ مریم کی طرف ڈالا گیا تھا، اور روح ہوں۔ مختلف ہو گئے پھر بھی وہ، انہوں نے اختلافات کیے، اور ایک فرقے نے تو نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا بھی کہا اور ان کو جادوگر بھی کہا، اور ان کے مختلف عقائد۔ ان کا جو ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ، کہتے ہیں ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا کیتھولک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ ہیں، تین میں کا ایک ہیں، یعنی ٹرینٹی کی وہ بات کرتے ہیں۔ پھر تیسرا جو ہے آرتھوڈکس، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی دراصل مسیح ہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کی شکل میں دنیا میں آئے، یعنی ان کو ہی نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں وہ۔ ایک فرقہ ایسا ہے جس نے ان سب باتوں کو غلط کہا اور محض ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا، وہی یعنی قول الحق، سچی بات، جو حق کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا ہے وہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سب رویوں کی نفی کی گئی ہے، ان سب باتوں کی، کہ نہ والدہ ان کی بری عورت تھیں اور وہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے تھے اور وہ عبداللہ تھے، صحیح یہی بات ہے۔ اور اس میں ایک طریقے سے مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب تم ان کی باتوں میں نہ آنا، سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر بیان فرما دی ہے۔ اور یہاں پر مشہد یوم عظیم سے مراد انبیاء علیہ السلام کی وہ شہادت ہے جو قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے معاملات کے بارے میں اللہ کے حضور تمام انبیاء پیش کریں گے، اور جس کی پوری تفصیل سورہ مائدہ میں آتی ہے۔ اور اس دن جو گواہی ہوگی وہ ملائکہ کی ہوگی، یعنی فرشتوں کی، انبیاء کرام کی ہوگی، اور ہمارے جسم کی ہوگی، اور اس جگہ کی اور اس وقت کی بھی گواہی ہوگی جہاں پر انسان نے کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا۔ تو مشہد جو ہے جہاں پر انسان خود حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو مشہد کہا جاتا ہے۔
اور حاضری کی جگہ اور وقت دونوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس دن، وہ عظیم دن، یعنی وہ حساب کتاب کا دن اور فیصلوں کا دن، اس دن یہ سارے پھر وہاں پر حاضر ہو کر جب دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے جو انکار کیا تھا اس کا انجام کیا ہوگا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے تلاوت کی، فرمایا کہ آپ مجھے کچھ سنائیے. تو انہوں نے سورہ مائدہ کی وہ آیات سنائی جس میں کہ اس گواہی کا ذکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کا جو سختی اور اس وقت کی جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے آپ اتنا روئے، آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی. یعنی آج تو یہ لوگ بات نہیں سن رہے، نہیں مان رہے اور منمانی کر رہے ہیں. تو کل جب قیامت کے دن اس مشہد عظیم سے سابقہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیفیت یہاں پر بتائی ہے، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. یعنی یہ آج سچی باتیں، قرآن کی جو حق باتیں ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کل اگر سنیں گے، خوب دیکھیں گے، مگر اس کو سننے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اور پھر قیامت کے دن ان کی شامت آئے گی، کیونکہ دنیا میں نہ حق سنا انہوں نے اور نہ حق دیکھنے کے لیے تیار تھے، اور کان بھی نہیں سننے کے لیے تیار تھے. لیکن وہاں قیامت کے دن خوب دیکھیں گے، سب حقیقت کھل جائے گی، سب ان کے سامنے آ جائے گی اور ان کا سارا اختلاف جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ سب دور ہو جائے گا. بہت سے حقائق ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے، حقیقت کھل جاتی ہے، مگر وہ پھر بھی ان کو قبول نہیں کرنا چاہتا، سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے. تو کل جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو پھر انکار بھی نہیں کر سکے گا، اور وہاں پر بھی پھر اس کا انکار کرنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور زکوٰۃ والی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس میں انکار کرنے والوں کو مستقل عذاب برداشت کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ اسمع اور ابصر جو ہیں یہ حسرت کے کلمات ہیں کہ وہاں پر پھر جو سنیں گے تو حسرت کریں گے اور پھر حسرت کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ اس مشہد عظیم کے آنے سے پہلے اگر خوب سن لیں اور خوب دیکھ لیں تو وہ ان کے کام آ سکتا ہے، مگر وہاں پر ان کا خوب سننا اور دیکھنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. وہ وقت تو دیکھنے اور سننے کا نہیں ہوگا، وہ تو پھر فیصلے کا وقت ہوگا، اور توبہ اور اصلاح کے اور صحیح کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے. لیکن آج یہ غفلت کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور ظالم یہاں پر مشرکوں کو کہا گیا ہے جو شرک کرنے والے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا. اور ان کو کرنا کیا تھا، کیا کر رہے تھے، اور پھر جب غلط کام کر رہے تھے تو پھر انجام بھی پھر اس کا غلط ہی ہوگا. کیا ہوگا انجام یہ ابھی سوچ ہی نہیں رہے ہیں. کل جب پھر سامنے آئے گی سب حقیقت تو پھر خوب سننا اور دیکھنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. پھر فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ جب یہ بات فیصل کر دی جائے گی اور ہیہات وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ آج آپ کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کو ڈرائیے، پھر بھی انہیں سمجھائیے، پھر بھی انہیں بتائیے. اس دن یعنی یوم الحسرت اور یوم العظیم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کو سنوائیے، ان لوگوں کو حق دکھائیے، چاہے یہ سنیں یا نہ سنیں، ان کو بتانا ضروری ہے. قیامت کے دن کا نام ایک یوم الحسرت بھی ہے، افسوس کا دن، حسرت کا دن. یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک حسرت کرے گا، پشیمان ہوگا. جن کے نیک اعمال نہیں ہوں گے وہ تو حسرت کریں گے ہی کریں گے،
کاش ہم کوئی نیکی کر لیتے. برے لوگ چاہیں گے کہ کاش ہم کوئی اچھا کام کر کے آتے یا لے کر آتے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو بھی حسرت ہوگی. ان کی حسرت کیا ہوگی کہ کاش ہم اس سے بھی اچھے کرتے. خاص طور پر حسرت اس بات پر ہوگی کہ کاش ہم فلاں وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. ہم نے زندگی کن کاموں میں لگا دی، کن کاموں میں گنوا دیا وقت کو، کہاں ضائع کر دیا، کیوں یہ سب کیا ہم نے، وہ اس بات پر حسرت کر رہے ہوں گے. سورہ کہف میں ہم نے آخر میں یہی بات پڑھی تھی نا کہ کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون لوگ ہیں، کہ جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہی تھیں اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو بتایا یہ گیا ہے کہ آپ ان کو ڈرا دیجئے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، اور اس یوم الحسرت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اس فیصلے کے دن سے پہلے عمل کر لو تاکہ پھر تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس دن پھر کوئی چانس نہیں ملے گا، کیونکہ فیصلے کے بعد میں صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، کام ختم، فیصلہ چکا دیا جائے گا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چانس مس ہو جاتا ہے انسان کا، کوئی سے اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ اس کو اویل نہیں کر پاتا ہے یا وہ رہ جاتا ہے وہاں تک پہنچنے سے، تو کتنی حسرت کرتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا اور میں اس اپرچونٹی کو اویل کر لیتا. مگر دنیا میں تو چلو پھر دوبارہ بھی اس کو موقع مل سکتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہ اویل کر سکتا ہے اس اپرچونٹی کو، مگر آخرت میں وہ وہاں سے تو نہ واپسی ہے اور نہ وہاں سے انسان دوبارہ سے دنیا میں آ کر پھر سے اپنا کام کر سکے گا. تو پھر اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیک عمل کر لیتا یا اللہ کی فرمانبرداری کر لیتا، تو آج میں بھی اونچے مقامات پر، اونچی ان جنتوں میں اور ان بالا خانوں میں اور ان نعمت بھرے باغوں میں ہوتا. تو پھر یہ حسرت کرنا اس کے وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت آتی ہے جس کے راوی ابو سعید خدری ہیں. وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اعلان کیا جائے گا کہ جنت والوں، اسے تم پہچانتے ہو؟ جنت والے جھانک کر دیکھیں گے اور پہچان کر عرض کریں گے کہ یہ تو موت ہے. پھر جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ وہ بھی جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے. پھر اسے اللہ کے حکم سے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والوں، اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں، اور اے جہنم والوں، اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا دنیا والے غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے اہل جنت کو بہت خوشی ہوگی اور اہل جہنم کو بہت حسرت اور ندامت. اسی وجہ سے اس دن کو حسرت اور ندامت کا دن کہا گیا ہے، یوم الحسرت کہا گیا ہے. تو نیک کام کرنے والوں کو جو حسرت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کاش اور زیادہ دنیا میں محنت کرتے اور اوپر جاتے، اور زیادہ اونچا مقام مل جاتا. اور دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کم سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو چھوٹا سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے بغیر سمجھے. تو قیامت کے دن انسان ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے ترسے گا، اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ اسے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی. وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا کہ مجھے صرف ایک نیکی دے دیں، وہ انکار کر دیں گے. سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان کا ہمیں نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص خود فراموشی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ کسی دوسرے کو نہیں پوچھے گا، چاہے وہ کتنا بھی اس کا قریبی رشتہ دار دنیا میں جن کے لیے حق تلفیاں اور زیادتیاں کرتا رہا، وہ بھی وہاں پر ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. دنیا میں بھی جب مشکلات آتی ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے انسان، اور ایک دوسرے کو پہچاننا تک بھول جاتے ہیں. یعنی آپس میں
اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، یہ رشتے بھی دنیا میں اجنبی بن جاتے ہیں. جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے، بات چلی تو نیل گگن سے تارے توڑے لوگوں نے، کام پڑا تو آنکھ چرا لی جان سے پیارے لوگوں نے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ. تو آخرت میں کیا حال ہوگا کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. تو ماں باپ جب منع کر دیں گے تو پھر وہ اولاد کے پاس جائے گا، پھر بہن بھائیوں کے پاس جائے گا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دو. پھر ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کو اس نے وضو کا پانی دیا ہوگا، تو وہ شخص جو ہے جب اس سے یہ نیکی مانگے گا تو وہ اسے ایک نیکی دے دے گا، اور یہ انسان اس طریقے سے ایک نیکی لے کر بچ جائے گا وہاں پر. تو کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کو تھوڑا سا پانی دے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا سامان اٹھا دینا، کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی جسے ہم بہت زیادہ چھوٹی سمجھتے ہوں، تو وہ بھی نیکی جب موقع آئے تو فوراً کر لی جائے اور اسے ٹالا نہ جائے، کیونکہ پھر پتہ نہیں کہ یہ والا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور یہ نیکی کیا پتہ اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں. تو ہر نیکی جو بھی موقع ملے نیکی کرنے کا، اس نیکی کو فوراً کر لیا جائے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا. یعنی کائنات کا خالق مالک اللہ ہی ہے، اور وہی اس پہ حزم مرضی معاملات چلا رہا ہے. دنیا کی ایک ایک چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا وارث ہوگا، وہی باقی رہے گا، وہی لوگوں پر حاکم ہوگا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آنکھ بند ہوتی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. پورے گھر بار، چیزیں، زیور، سونا، پیسے، مال، دولت، اولاد، پورے بھرے ہوئے گھر ہوتے ہیں، اور کیا جاتا ہے، خالی ہاتھ انسان چلا جاتا ہے. تو تم سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، وارث تو ہم ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کا وارث ہوگا، ہر ایک مخلوق ختم ہو جائے گی. اور دیکھیں انسان جو ہیں ان کو ضرورت ہے وارث کی، بیٹوں کی، یا اپنے بعد ان کی نسل چلے، اس کا حاجت مند ہے، انسان ضرورت مند ہے. مگر اللہ تعالیٰ تو واحد لا شریک ہے، اس کو کسی وارث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. انسانوں کو ضرورت ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل چلے گی، وارث چاہیے. تو آخر میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وارث اللہ تعالیٰ ہے اور رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، واپسی ہماری طرف ہی ہے. تو جس کی طرف واپس جانا ہے، پھر اس کے احکامات کو نہ ماننا، پسے پش ڈالنا، نافرمانی کرنا کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر وہ اس وقت جب خوب سنے گا، خوب دیکھے گا، حسرت کرے گا اور روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، یا پھر معافی مانگے گا یا استغفار کرے گا، تو اس وقت اس کا یہ سب کچھ کرنا اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آج جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے خوب دیکھ لو، خوب سوچ لو، خوب سمجھ لو، کل تمہارا حسرت کرنا تمہیں وہاں پر نہیں بچا سکے گا. اس غفلت کو آج دور کرو تو پھر کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ پھر کامیابی نہیں پا سکتے کسی طرح سے بھی. اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو کچھ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے، تو اسی کا الٹا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں جو ان کو کچھ صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے انسان. تو اگر وہ دنیا میں اس کو سنجیدگی سے لیں، مذاق نہ اڑائیں اور اس کو سمجھیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے جو کہ ہمیں کل کے عذاب اور کل کے انجام سے ڈرا کر ہمیں
بھلائی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ حسرت نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو انہی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے اور اللہ جن سے راضی ہوگا اور جنہیں اپنے انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 تک یہ تقریر ختم ہو گئی جو عیسائیوں کو بتایا گیا تھا، سنایا گیا تھا، ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمائی گئی تھی۔ اور اس کو ہم اچھی طرح سے جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم جو اس کا پہلا حصہ ہم نے کیا تھا تاریخی پس منظر اس کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ تقریر اس وقت نازل کی گئی تھی جبکہ مکہ کے مظلوم مسلمان ایک عیسائی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، ہجرت حبشہ ہو رہی تھی اس وقت، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ جب وہاں پر عیسائیوں کے متعلق اسلامی عقائد کا سوال اگر وہاں پر چھڑے یا کوئی اس بارے میں سوال کرے تو پھر یہ ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام سنا دیا جائے۔ اسلام ہمیں مسلمانوں کو کسی بھی حال میں حق، سچائی اور صداقت کے معاملے میں مداحنت برتنا نہیں سکھاتا ہے، اور پھر وہ سچے مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ان کی قوت ایمانی بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے عین دربار شاہی میں ایسے موقع پر اٹھ کر یہ تقریر سنا دی جبکہ نجاشی کے تمام اہل دربار رشوت لے کر انہیں دشمنوں کے سپرد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس وقت اس بات کا بہت خطرہ تھا کہ مسیحیت کی بنیادی عقائد پر اسلام کا یہ بے لاگ تبصرہ سن کر نجاشی بھی بگڑ جائے گا اور ان مظلوم مسلمانوں کو ان قریش کے لوگوں کے حوالے کر دے گا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کلمہ حق پیش کرنے پر ذرہ برابر تامل نہیں کیا اور بے کم و کاست وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا سورہ مریم کی صورت میں وہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہاں پر سنا دیا۔ اور جب اس نے یہ تمام باتیں سنی ان کی تو پھر ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو ادھر یہ ایمان لائے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی یہ اثر ان سچے عیسائیوں پر ہوا کہ انہوں نے جب اس کلام کو سنا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں اور وہ ایمان لے آئے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ویسا ہی سچا جیسا کہ اس زمانے میں تھا، وہی چیز ہے، مگر سنانے والوں کا فرق ہے، پڑھنے والوں کا فرق ہے۔ تو ہم بھی اگر اس کو اسی طریقے سے پہنچائیں تو اس کا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اثر ہوگا جیسا کہ اس وقت ہوا تھا۔ اور عیسائیوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تو پھر وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا تفصیل ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا تمہاری کتاب میں موجود ہے جبکہ ایسا ذکر ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی آج تو جیسے کہ پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ جو عیسائی ممالک میں بچے جاتے ہیں تو ان کو ضرور اس کو سمجھنا اور پڑھنا اور اس کی تفسیر کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کا کلام کافی ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ دلوں کو تھام لیتا ہے، دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ تو اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھ کر اور سنایا جائے، تلاوت کی جائے، پھر اس کا ترجمہ سنایا جائے اور پھر تھوڑی بہت اگر تفسیر آتی ہو تو وہ پڑھ کر سمجھا دی جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اثر ہوگا۔ تو اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اور اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے اور ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔